الحمدللہ ہمارا یہ پروگرام 9 تاریخ سے مسلسل چل رہا ہے۔ ہم نے اپنی سابقہ روایت کے مطابق جو ہمارا مقصد ہے کہ ہمارے ضلع سہارنپور میں سب سے زیادہ الحمدللہ دینی مدارس ہیں۔ ان دینی مدارس کے اندر قرآن پاک کی تعلیم جو اس کا بنیادی مقصد ہے، اس تعلیم سے اور قرآن پاک سے لوگوں کی زندگیوں کو جوڑنا، اس کو مؤثر سے مؤثر بنانے کے لیے اپنی حد تک کوشش کرنے کا پروگرام بنایا، اور ہر سال ان مدارس دینیہ کو اور ان کے طلباء کو دعوت دی کہ آپ اپنے ہاں تعلیم کو درست کر کے جو بچے ہونہار اور صلاحیت مند ہیں ان بچوں کو ہمارے اس پروگرام میں پیش کریں، تاکہ ان کے اندر حوصلہ آئے اور اپنے قدم کو کامیابی کے ساتھ آگے بڑھانے کا جذبہ پیدا ہو۔ چنانچہ اسی رواج کے مطابق ہم نے قرآن پاک کی تحفیظ سے متعلق 3 فروعات رکھی۔ ان تینوں فروعات کے اندر پہلی فرع مکمل قرآن پاک، جو بچے پورے قرآن پاک کے حافظ ہیں، ان حفاظ طلباء کو، منتخب طلباء کو اپنے ادارے میں لا کر اسٹیج پر بٹھایا اور ان کے وہ خوابیدہ صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھی ہیں ان کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ پہلی فرع میں مکمل قرآن پاک کے حافظ طلباء نے حصہ لیا، اور وہ جو فہرست ہمارے سامنے آئی وہ 150 کے قریب طلباء تھے، کیونکہ ہر ادارے سے ایک بچے کو لیا گیا تھا۔ اس حساب سے وہ بچے اداروں کے حساب سے متعین ہو کے ہمارے پاس آئے۔ دوسری فرع 20 پاروں والوں کی تھی، تیسری فرع 10 پاروں والے کی تھی۔ اس طریقے سے جو جزوی حافظ ہیں یا نصف قرآن پاک کے حافظ ہیں، یا جن کا قرآن پاک ابھی مکمل حفظ نہیں ہوا، حفظ ہونے کے قریب ہے، یا جو مکمل حافظ قرآن بن گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کے اندر وہ صلاحیت دی ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کو لحن داودی میں پڑھنے کا سلیقہ حاصل کر لیا، ان بچوں کو ہم نے یہاں اسٹیج پر بٹھایا۔ ان کا سب سے پہلے ہم نے آن لائن مسابقہ کروایا۔ آن لائن ان کو ججز حضرات کے سامنے پیش کیا۔ پھر ان میں سے جو صلاحیت مند تھے اور بہترین پڑھنے والے تھے ان بچوں کو متعین کیا گیا، اور ان کو یہاں پر مدرسے میں 9 تاریخ کی دعوت دی گئی۔ چنانچہ وہ بچے آئے اور انہوں نے اپنے اپنے اعتبار سے اپنے ہنر کو، اپنی صلاحیت کو پیش کیا۔ ان میں سے منتخب ہو کر جو بچے چنندہ آئے ان کو آپ کے سامنے نام بنام بلایا جائے گا اور ان کو بہترین انعام سے نوازا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک فرع ہم نے رکھی ترتیل قرآن کی، کیونکہ ہمارے علاقے میں بہت سے مدارس ایسے ہیں جن مدارس کے اندر تجوید کی تعلیم ترتیل کے ساتھ دی جاتی ہے۔ ان طلباء کی صلاحیت اور ہنر لوگوں کے سامنے نہیں آ پاتا۔ ان بچوں کو بھی ہم نے کمپٹیشن میں حصہ لیا، اور اس میں بڑے بڑے کلیدی جو ہمارے اس ضلع کے مایہ ناز اور بہترین ادارے ہیں جو قدیم زمانے سے خدمت کر رہے ہیں، ان بچوں کو ہم نے دعوت دی، اور وہ بچے یہاں پر آئے
اور انہوں نے خود سے ہم سے رابطہ کیا، ان طلبہ کو ہم نے اپنے اسٹیج پر موقع دیا۔ اسی طریقے سے بہت سے مدارس ایسے ہیں جن مدارس کے اندر ابتدائی مولویت کی تعلیم، عالمیت کی تعلیم، فاضلیت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ وہ بچے جو نحو و صرف کے اندر اور قرآن و حدیث کو سیکھنے میں بنیادی کردار جس فن کا ہے، اس کو ان مدارس کی زبان میں نحو و صرف کہا جاتا ہے۔ نحو و صرف کے فن میں مہارت پانے والے اور صلاحیت رکھنے والے جو طلبہ رات دن محنت کر کے ان کتابوں کو اور ان کے فنون کو اور ان کے قواعد اور ضوابط کو اور ان کے احکامات کو اپنے سینوں میں محفوظ کرتے ہیں، ان کے لیے ہم نے ایک بھرپور فن سے بھرا ہوا ایک مواد تیار کیا، اور وہ مواد ان مدارس میں پہنچایا، اور سال بھر تک ان کی نگرانی کی گئی، اور وہ بچے ان مدارس کے اندر اس مواد کو، جس کو مذکرہ صرفیہ اور مذکرہ نحویہ کے نام سے مرتب کیا گیا، ان مدارس کے اندر طلبہ نے محنت کی۔ ان طلبہ کو ہم نے پہلے آن لائن دعوت دی، پھر آن لائن میں سے منتخب ہو کر جو بچے آئے ہم نے ان کو اپنے مدرسے میں دعوت دی، اور وہ سینکڑوں طلبہ ہمارے درمیان میں آئے اور ہمارے اسٹیج پر بیٹھ کر انہوں نے علم صرف اور علم نحو کے منتخب اور ضروری ان تعریفات اور ان کے احکامات اور ان کی وجوہ اعراب اور ان کے قواعد و ضوابط کو ہمارے سامنے بیان کیا۔ جدید حضرات نے اس کو سنا، اور سننے کے بعد ان منتخب طلبہ کو اپنے اپنے حساب سے نمبرات دیے گئے۔ وہ بچے جو علم صرف اور علم نحو میں بنیادی طور پر پورے ضلع کے اندر اور جہاں جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی تھی، انہوں نے جو حصہ لیا اور منتخب ہو کر وہ آئے، وہ بچے بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اسی طریقے سے ہمارے علاقے میں ایک عام بیماری ہے کہ ہم مدرسوں میں پڑھتے ہیں اور قرآن کے حافظ بن جاتے ہیں، بڑی بڑی کتابوں کو یاد کر لیتے ہیں، لیکن جب جمعے کی نماز کا وقت آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے ذمہ دار ائمہ وہ منبر رسول پر کھڑے ہوتے ہیں تو کتاب طلب کرتے ہیں کہ ہمیں کتاب دو جس میں ہم دیکھ کر خطبہ پڑھیں گے۔ ہم نے اپنے مدرسے کے اندر رواج دیا اور یہ چاہا کہ ہمارے مدرسے کا یہ رواج ہمارے علاقے کے تمام مدارس کے اندر جاری ہو جائے۔ چنانچہ ہم نے دعوت دی کہ آپ خطبہ جمعہ کو حفظ کریں اور یاد کریں اور اس کو ذہن نشی کریں، اور پھر اس کو اچھے انداز سے منبر رسول پر کھڑے ہو کر آپ خطبہ جمعہ کو پیش کریں، اور اس کا انداز اور سلیقہ آپ کو آ جائے جو متاثر کن ہو، اثر ڈالنے والا ہو۔ چنانچہ ہمارے مدارس کے طلبہ نے اس کے اندر حصہ لیا اور وہ منتخب ہو کر ہمارے اسٹیج سے انشاءاللہ انعام کو پانے والے بنیں گے۔ اسی طریقے سے آج کل پورے ہندوستان میں نہیں، پوری دنیا کے اندر ایک صدی سے ایک مسئلہ درپیش ہے کہ فتنے طرح طرح سے مختلف شکلوں میں، مختلف انداز میں علماء حق کی طرف اور حقانیت کے اس قرآن و حدیث والے مذہب کے اوپر اپنے دلائل اور جھوٹے اور فریبی دعووں سے اللہ کی قرآن کی آیتوں میں اور اللہ کے احکامات میں تبدیلی کرنے کا اور تبدیلی لانے کی بات کرتے ہیں۔ کوئی اپنے آپ کو مسیح کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو قرآن کا داعی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں جو دعوت پیش کر رہا ہوں یہ دعوت اس دعوت سے ہٹ کر ہے جو دعوت آج سے پہلے علماء نے دی ہے۔ چنانچہ اس لیٹسٹ اس زمانے کے اندر فتنہ شکیلیت چل رہا ہے۔ ہم نے اپنے مدارس کے وہ طلبہ جو عالمیت کے اندر ہیں، وہ طلبہ جو مولویت کے اکثر سال پار کر چکے ہیں، وہ طلبہ جن کو اللہ تعالیٰ نے زبانی
سلاست اور انداز اور ہنر دیا ہے. ہم نے ان طلباء کو دعوت دی کہ آپ ارتداد کے فتنے پر محنت کریں اور محنت کر کے اس موضوع پر اپنی زبان اور سلاست کے ساتھ لوگوں کے سامنے فتنہ ارتداد کی خرابیوں کو پیش کریں. چنانچہ ہمارے طلباء نے، بڑے بڑے مدارس کے طلباء نے اس میں حصہ لیا، اور حصہ لینے کے بعد ہمارے اسٹیج پر آئے. انہوں نے اس فتنے کے خلاف اپنے موضوعات تیار کر کے پیش کیا، اور وہ تقریریں بڑی متاثر کن تھی اور معلومات سے بھری ہوئی تھی. چنانچہ اس 8ویں فرع کے اندر ہمارے بچے جو منتخب ہو کر آئے ان کو بھی ہم انعامات سے نوازیں گے. ہماری کوشش اور کاوش یہ ہے کہ ہمارے علاقے کے جتنے مدرسے ہیں ان مدرسوں کے اندر یہ تعلیم کی بہترائی اور تحفیظ کی بہترائی، قرآن پاک کے اچھا پڑھنے کا انداز اور موضوعات پر محنت کرنے کا ایک جذبہ ہمارے طلباء کے اندر پیدا ہو جائے، تاکہ مدارس کا نظام بہت حد تک بہترین اور کامیاب ہو جائے. اب میں اس پروگرام کو، کیونکہ مختصر وقت ہے اس لیے زیادہ تفصیل میں نہ جا کر، میں اپنے مکمل قرآن پاک کی جو فرع ہے، اس فرع کے اندر سب سے کامیاب طالب علم جس نے اول پوزیشن حاصل کی ہے، اور ججز حضرات نے ایک نہیں دو ججز نے بیٹھ کر اپنے اپنے انداز سے سنا اور سن کر جو نمبرات دیے اس میں اعلیٰ نمبر لانے والا طالب علم ہے. میں اس کو درخواست کروں گا کہ اس کے سرپرست اس طالب علم کو آگے بھیجے اور وہ آئے اور اپنے انعام کو حاصل کرے. عبداللہ ولد محمد اکرام ہلال پور، جامعہ ہدی للعالمین ہلال پور. جلدی سے بھیجو بھائی. اسی طریقے سے دوسری پوزیشن، بیٹھ جاؤ، اسی طریقے سے دوسری پوزیشن لانے والا بچہ ہے حفظ الرحمن ولد محفوظ الرحمن، تھے پور بجنور، جامعہ عربیہ دارالعلوم رحیمیہ نجیب آباد. تیسری پوزیشن لانے والا بچہ ہے محمد یوسف ولد مفتی محمد خبیب، مدنی مدرسہ مدنی منزل دیوبند. ان بچوں کو، پہلی پوزیشن والے بچے کو ایک خطیر رقم، بڑی رقم اس کو لفافے میں دی جا رہی ہے اور بیگ دیا جا رہا ہے. یہ پورا انعام تقریباً 10,000 روپے کا بیٹھ رہا ہے جو اس بچے کو دی جا رہی ہے. محمد یوسف، ڈاکٹر صاحب سے دل بات موڑی ہے، موڑی حذیفہ کو بھی تو بیگ کہاں ہے؟ بیگ لاؤ جلدی، پہلے سے منتخب کیوں نہیں وہاں رکھتے ہو؟ وہاں رکھو نا. چوتھی پوزیشن پر عبد الکلام ولد محمد ذاکر سالیری، مدرسہ مولانا حسین احمد مدنی امبیٹھا. اسی طریقے سے پانچویں پوزیشن ہے محمد عدنان ولد محمد نزاکت حسین، دارالعلوم سبیل السلام علوی نگر لونی. یہ 5 پوزیشنیں وہ طلباء ہیں جنہوں نے بڑے نمبرات سے کامیابی حاصل کی. اب ہم ان طلباء کو، جو طلباء 90% سے 95% سے اوپر نمبر لائے، ان طلباء کا نام لیتے ہیں، وہ بھی آئیں اور اپنا انعام حاصل کریں. محمد جنید ولد محمد فرقان گندیوڑا، جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم چھٹمل پور. محمد زید ولد محمد شمشاد گنگو،
مدرسہ مدنیہ تعلیم القرآن گنگو، محمد معروف ولد عبد الماجد نگلا خرد، مدرسہ دارالعلوم ابراریہ مکرپور، محمد فیضان ولد محمد شمعون سہارنپور دارالعلوم دیوبند، محمد وائل ولد محمد مصور بہٹ، مدرسۃ الشیخ محمد زکریہ سہارنپور۔ نوے نمبر پر جو بچہ آیا ہے وہ الحمدللہ دارالعلوم دیوبند کی تحفیظ القرآن میں پڑھتا ہے اور کامیاب ہوا ہے۔ جلدی کرو۔ اب دوسری فرا میں جو بچہ کامیاب ہوا ہے یہ 20 پاروں والی فرا ہے۔ 20 پاروں میں کامیاب ہونے والا بچہ اپنے انعام کو حاصل کریں گے۔ 20 پاروں میں حصہ لینے والے بچے چوکس ہو جائیں۔ سب سے پہلے پہلی پوزیشن لانے والا بچہ ہے محمد مجاہد ولد محمد برہان پٹھلوکر، مدرسہ تحصیل القرآن مکرمیہ کلسیہ۔ دوسری پوزیشن لانے والا بچہ ہے محمد ابو ذر ولد محمد معتصم سالیری جامعۃ الرشاد مغل مزرہ۔ تیسری پوزیشن محمد جاوید ولد محمد محبوب علی رامپور، جامعہ المصطفیٰ بھیمرا رامپور۔ چوتھی پوزیشن محمد عبداللہ ولد قاری محمد مجسم سرسری کلاں، مدرسہ مولانا حسین احمد مدنی امبیٹھا پیر۔ پانچویں نمبر پر آس محمد ولد محمد عرفان ٹرفہ، جامعہ رحمت گھگرولی۔ چھٹے نمبر پر محمد اسجد ولد محمد اسلم سہارنپور دارالعلوم دیوبند۔ ساتویں نمبر پر محمد سعد ولد محمد مہتاب تیترواڑہ شاملی، جامعہ دارالعلوم اشرفیہ چھتیلا۔ آٹھویں نمبر پر عبد الصمد ولد محمد الطاف، مدرسہ تعلیم القرآن سندل سنگھ۔ نویں نمبر پر محمد ریان ولد محبوب عالم تھیپور، جامعہ عربیہ دارالعلوم رحیمیہ نجیب آباد۔ 10ویں نمبر پر محمد عظیم ولد محمد ہارون، دارالعلوم ابراریہ مکرپور۔ قرآن پاک کے 10 پاروں کے حافظ جو بچے تھے وہ مقابلے میں ان کی بھی 10 پوزیشنیں آئی ہیں۔ میں ان سب کے نام بولتا ہوں، وہ تیار ہو جائیں۔ محمد عاصم ولد آس محمد دہلی، پہلی پوزیشن لانے والا بچہ ہے، مدرسہ اسلامیہ دارالقرآن غازی آباد۔ دوسری پوزیشن عبد الواحد ولد عبد الوہاب تاج گنج الفلاح ایجوکیشن اکیڈمی آگرہ۔ تیسری پوزیشن محمد حذیفہ ولد محمد واصل گنگو، مدرسہ مدنیہ تعلیم القرآن گنگو۔ چوتھی پوزیشن محمد مقدس ولد محمد خالد ٹڈولی، مدرسہ کنز العلوم ٹڈولی۔ پانچویں پوزیشن محمد حنزلہ ولد ڈاکٹر محمد کلیم ہرپال، جامعہ اشرف العلوم رشیدی گنگو۔ چھٹے نمبر پر حسین احمد ولد عاشق احمد ہیرا کنڈی، مدرسۃ الشیخ محمد زکریہ سہارنپور۔
7ویں نمبر پر محمد امن ولد محمد ریحان امانت گڑھ مدرسہ سراج العلوم فتح پور چھٹمل پور۔ 8ویں نمبر پر محمد عیان ولد محمد پرویز منوہر پور مدرسہ تحفیظ القرآن زکریا نیا بانس چلکانہ۔ 9ویں نمبر پر محمد انس ولد محمد سلمان مرزا پور مدرسہ تحفیظ القرآن مرزا پور۔ 10ویں نمبر پر محمد اسجد ولد محمد اکرام چھٹمل پور جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم چھٹمل پور۔ کارڈ دیکھ رہے نا؟ جلدی کرو جلدی۔ ادھر بھیج دوں؟ چوتھی فنا ہے ترتیل القرآن کی۔ اس کے اندر ماشاءاللہ بچوں نے حصہ لیا۔ میں ان بچوں کا نام بولتا ہوں۔ بھائی پیچھے سے ہٹ جاؤ، آپ لوگ بیٹھ جاؤ نا۔ پہلی پوزیشن لانے والا بچہ ہے محمد زید ولد محمد راشد اعظم گڑھ مدرسہ عربیہ مظہر العلوم اعظم گڑھ۔ دوسری پوزیشن عبید اللہ ولد محمد اسرار مرزا پور مدرسہ فیض العلوم مرزا پور۔ تیسری پوزیشن محمد حنزلہ ولد محمد مسعود پٹھلوکر مدرسہ احیاء العلوم صدیقیہ پٹھلوکر۔ چوتھی پوزیشن محمد ابو ذر ولد محمد سرور اسلام نگر مولانا حسین احمد مدنی مدرسہ امبیٹھا پیر۔ محمد ابو ذر پانچویں پوزیشن محمد احمد ولد محمد ذاکر دابکی مدرسہ اسلامیہ قاسم العلوم چلکانہ۔ چھٹی پوزیشن محمد نواز ولد محمد استخار سہارنپور مدرسہ قوت العلوم کنڈا خرد۔ ساتویں نمبر پر محمد کاشف ولد محمد اشرف دھامپور دارالعلوم دیوبند۔ آٹھویں نمبر پر محمد تبریز ولد محمد احسان سہارنپور یہ بھی دارالعلوم دیوبند۔ محمد
90 نمبر پر محمد تنویر محمد یوسف چکوالی اشرف المدارس گنگو. 10ویں نمبر پر محمد حسین ولد محمد افسر ٹڈولی دارالعلوم دیوبند. اب ہم 5ویں فرع میں جا رہے ہیں. 5ویں فرع یہ مدارس دینیہ کے اندر جو علماء عالم بنتے ہیں ان کو بنیادی موضوع فن صرف اور فن نحو سے آغاز کیا جاتا ہے. چنانچہ اس کے اندر جو سال اول عربی کے اندر نحومیر اور میزان منشعب پڑھائی جاتی ہے، ان کا بھی ہم نے مسابقہ کروایا اور اس کے اندر الحمدللہ کامیاب ہونے والے پہلے طالب علم جو پہلی پوزیشن لائے محمد عبداللہ ولد محمد اسرار دمجھیڑا جامعہ اسلامیہ قاسم العلوم چلکانہ. دوسری پوزیشن لانے والا بچہ ہے محمد معروف ولد محمد شوکت کنڈا مولانا حسین احمد مدنی مدرسہ امبیٹا پیر. تیسری پوزیشن لانے والا بچہ ہے محمد عامر ولد محمد اظہار سنبھال کا مدرسہ کنز العلوم ٹڈولی سہارنپور. چوتھی پوزیشن لانے والا ہے محمد شاہد ولد محمد معین الحسن دربھنگا جامعہ کاشف العلوم چھٹمل پور. 5ویں پوزیشن محمد اویس ولد محمد صادق بلہ مزلہ جامعہ اشرف العلوم رشیدی گنگو. 6ٹھی پوزیشن محمد ضیاء اللہ ولد اللہ دیا مدرسہ احیاء العلوم صدیقیہ پٹھڑوکر. 7ویں پوزیشن عبد العزیز ولد عبد الناصر دہلی مدرسہ مدنیہ تعلیم القرآن گنگو. 8ویں پوزیشن عبد الرحیم ولد عبد الرحمن سدھارتھ نگر جامعہ اسلامیہ دارالعلوم قاسمیہ دیوبند. 9ویں پوزیشن محمد طالب ولد محمد سلیم ہریدوار جامعہ ناشر العلوم پانڈولی. 10ویں نمبر پر عبداللہ ولد محمد قاسم الہ آباد مدرسۃ الشیخ حسین احمد المدنی دیوبند. سال دوم علم الصیغہ اور ہدایت النحو، اس کا بھی الحمدللہ مسابقہ ہوا اور اس مسابقے کے اندر 7 طالب علم کامیاب ہو کر آئے جنہوں نے 95 نمبر سے زیادہ اوسط سے زیادہ نمبرات حاصل کیے. ان کا نام میں بول رہا ہوں. نمبر 1 پہلے نمبر پر محمد حسین ولد محمد نسیم کنڈا خرد مدرسہ کنز العلوم ٹڈولی. دوسری پوزیشن محمد ابو ذر ولد محمد تصور چکوالی مولانا حسین احمد مدنی مدرسہ امبیٹا پیر. تیسری پوزیشن محمد دل نواز ولد محمد مزمل کیلاش پور جامعہ ناشر العلوم پانڈولی. چوتھی پوزیشن
چوتھی پوزیشن محمد اسجد ولد محمد سلیم شہاب پورہ بجنور جامعہ دارالعلوم رحیمیہ نجیب آباد اکبر آباد نجیب آباد۔ پانچویں پوزیشن محمد احتشام ولد محمد طاہر پیراک پور جامعہ فیض العلوم مرزا پور پول۔ چھٹی پوزیشن محمد مشاہد ولد محمد جمشید شاملی جامعۃ الشیخ حسین احمد المدنی دیوبند۔ ساتویں پوزیشن محمد عزیر ولد محمد ارشاد پیر مزرہ جامعہ دارالعلوم اشرفیہ چھتیلا جسوئی۔ ساتویں فرا خطبہ جمعہ ہے۔ بچوں نے اپنے اپنے انداز سے ہمارے اکابرین کے جو رائج خطبے ہیں خطبہ جمعہ کے ان کو یاد کیا، اور وہ یاد کر کے اس میں لب و لہجہ اور انداز بنا کر یہاں پر آئے اور ان کو کامیابی ملی۔ میں سب سے پہلی پوزیشن لانے والا بچہ ہے عبد القادر ولد محمد عرفان سرسلی ماہد قیصر گھاٹم پور۔ دوسری پوزیشن محمد طیب ولد محمد فہیم جلال آباد مولانا حسین احمد مدنی مدرسہ امبیٹا پیر۔ تیسری پوزیشن ابو ہریرہ ولد محمد منتظر دھولا ہیڑی مدرسہ اسلامیہ قاسم العلوم چلکانہ۔ چوتھی پوزیشن محمد شعیب ولد محمد شہزاد مدرسہ فیض العلوم مرزا پور پول۔ پانچویں پوزیشن محمد زید ولد محمد نسیم رسول پور المعہد الاسلامی مانک مئو۔ چھٹی پوزیشن محمد احمد ولد محمد فرید دہرادون مدرسہ تحسین القرآن مکرمیہ کلسیہ۔ مدرسہ تحسین القرآن مکرمیہ کلسیہ۔ ساتویں پوزیشن محمد انس ولد محمد فرمان گنگو مدرسہ مدنیہ تعلیم القرآن گنگو۔ آٹھویں پوزیشن محمد چاند ولد محمد ممتاز سرائے رسول پور مدرسہ جامعہ سیدنا عمر فاروق منصور پور۔ نویں پوزیشن محمد گلفام ولد محمد اسرائیل کنڈا جدید جامعہ اشرف العلوم رشیدی گنگو۔ 10ویں پوزیشن محمد ثاقب ولد محمد ناظم نہٹوڑ بجنور جامعہ دارالعلوم رحیمیہ نجیب آباد۔ اب یہ آخری فنا ہے جس فنا کے اندر بہت ہی اہم فتنہ ارتداد پر محنت کرنے والے بچوں نے اپنی صلاحیت اور ہنر کے ساتھ جامع معنی تقریر پیش کی، جس کی بہت سخت ضرورت ہے آج کے دور میں۔ میں ان 10 بچوں کو جنہوں نے 95% سے 90% سے زائد نمبرات حاصل کیے، ان بچوں کو میں بلاتا ہوں۔ سب سے پہلی پوزیشن لانے والا بچہ ہے محمد عامر ولد محمد عرفان چوسانہ مولانا حسین احمد مدنی مدرسہ امبیٹا پیر۔ دوسری پوزیشن محمد خبیب ولد محمد سہیل سیتا پور دارالعلوم دیوبند۔ نمبر 3 تیسری پوزیشن محمد برہان ولد محمد ذاکر اوماہی کوٹا جامعہ رحمت گھگرولی۔ چوتھی پوزیشن محمد احمد ولد محمد مستقیم ڈنولی کھیڑا
مدرسہ تحسین القرآن مکرمیہ کلسیہ 5ویں پوزیشن، محمد ابو ذر ولد محمد یاسر فاروقی لکھنؤ، دارالعلوم فاروقیہ کاکوری لکھنؤ۔ 6ٹھی پوزیشن، محمد فیصل ولد محمد فیضان سلسلہ کھیڑا افغان، مدرسہ تعلیم القرآن کھیڑا افغان۔ 7ویں پوزیشن، محمد التمش ولد محمد عادل مین پورہ، مدرسہ احیاء العلوم پٹھلوکر۔ 8ویں پوزیشن، محمد اویس ولد محمد شفقت شاہپور، مدرسہ کنز العلوم ٹڈولی۔ 9ویں پوزیشن، محمد صابر ولد محمد سنسارپور، جامعہ کاشف العلوم چھٹمل پور۔ 10ویں پوزیشن، محمد احمد ولد عبد الواجد دہلی، مدرسہ مدنیہ تعلیم القرآن گنگو، محمد احمد ولد عبد الواحد دہلی۔ جن طلبہ نے مسابقے میں انعام پانے والے بچوں نے جو اپنا کیش انعام لے لیا ہے، میں ان طلبہ سے درخواست کروں گا کہ وہ سامنے آ کے کرسی لگی ہوئی ہے، کرسی کے پاس بیٹھ جائیں، پھر ان کو بعد میں سارا انعام دے دیا جائے گا۔ جو پوزیشن والے ہیں 1 سے 5 تک، وہ بعد میں رابطہ کر لیں اور اپنا باقی انعام لے لیں۔ اب میں یہ بتلانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم بہت مشکل ہوتی ہے ان مسابقات کو کرانے میں، لوگوں کو 3 دن تک روکنا اور ان کے کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، لحاف کا، گدے کا سارا انتظام کرنا انتہائی دشوار اور مشکل کام ہے۔ لیکن ہم نے ابتدا میں ارادہ کیا کہ ہم چونکہ ہمارے ضلع کے مدارس کے لیے تصدیق جاری کرتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہمارے ضلع کے مدرسوں کے اندر تعلیمی نکھار اور عمدگی اور پختگی پیدا ہو۔ چنانچہ ہم اعلان کر رہے تھے اور ہم نے اعلان واٹس ایپ پر چالو کر دیا کہ ہمارے ضلع کے جتنے مدارس ہیں اس مقابلے میں اور مسابقے میں شریک ہوں۔ چنانچہ لوگوں نے لبیک کہا، لیکن جب وہ اعلان منظر عام پر آیا تو ضلع سے باہر کے لوگوں نے جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں اور جن کے پاس ہمارے نمبرات ہیں، انہوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ ہم بھی شرکت کرنا چاہتے ہیں آپ کے ضلع کے مسابقے میں اگر اجازت ہو۔ چنانچہ وہ مدارس جو ہم سے کانٹیکٹ کر چکے ہیں ان کو ہم نے اجازت دے دی۔ جو مختلف اضلاع کے بچے آپ کے سامنے آئے ہیں، وہ بچے وہی ہیں جن کے مدرسے کے ذمہ داروں نے ہم سے رابطہ کیا اور درخواست کی کہ آپ ہمارے بچوں کو اپنے مسابقے میں شرکت کریں، ورنہ اصل ہمارا ٹارگٹ اور ہمارا منشور اور ہماری جو ٹارگٹ ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے ضلع کے مدارس کے اندر دینی تعلیم کا جو سلسلہ ہے وہ عمدہ اور پختہ اور مضبوط ہو۔ اسی پر ہم محنت کرتے ہیں اور سال بھر پہلے ان مدارس کو لیٹر جاری کر کے واٹس ایپ پر وائرل کر کے اور دعوت دے کر اس بات سے آگاہ کر دیتے ہیں، میٹنگ کر کے بتلا کر سمجھا کر کہ آپ اپنے مدرسے کے بچوں پر اس فروعات کے حساب سے تعلیم کو پختہ کریں اور وہ بچے اس قابل ہوں کہ ہمارے مدرسے کے مسابقے کے اندر وہ شرکت کر سکیں۔ چنانچہ لوگوں نے لبیک کہا اور بڑے چھوٹے مدرسوں نے اور مکاتب کے بچوں نے اس کے اندر حصہ لیا، کیونکہ شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ ہر مدرسے سے صرف
ایک فرا میں ایک ہی بچہ شرکت کر سکتا ہے، اور وہی شرط ہمارے مدرسے کے لیے بھی لاگو ہے، اس لیے ہم اسی شرط کے مطابق خود بھی پابند ہیں اور دوسرے مدارس کے طلباء کو بھی پابند کرتے ہیں۔ صرف ایک مدرسہ جو ہماری ماں ہے اور ہمارے سارے مدرسوں کی بنیاد ہے، دارالعلوم دیوبند، اس مدرسے کے لیے گنجائش ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا حق ہے ہمارے اوپر۔ ہم نے اس کے لیے کسی بھی طرح کی کوئی شرائط کو اپنے سامنے نہ رکھ کر یہ اعلان کیا کہ دارالعلوم دیوبند کے جتنے طلباء ہمارے مسابقے میں شرکت کریں گے، ہم بغیر تعداد کی تعیین کے ان کو شرکت کی اجازت دیں گے۔ چنانچہ ایک ایک فرع میں کئی بچے دارالعلوم کے کامیاب ہوتے ہوئے آپ نے دیکھے، خاص طور سے خطابت میں، خاص طور سے تقریر اور بیان میں آپ نے ان بچوں کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ صرف اسی وجہ سے ہے۔ اب یہ سلسلہ مسابقے کا ختم ہونے کو ہے، کیونکہ یہ مدرسے کا ایک خطیر رقم خرچ ہونے کے بعد یہ اجلاس منعقد کیا جاتا ہے، تو حق بنتا ہے کہ ہم اپنے ادارے کے ہنرمند بچے، کامیاب بچے، محنت کرنے والے بچے اور اپنی صلاحیت کا لوہا منوانے والے بچے، وہ بچے جنہوں نے سال بھر محنت کی، ان بچوں کو جو حافظ قرآن بن گئے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ پچھلے سال کئی سو حافظ قرآن آپ کے سامنے آئے اور ان کو دستار باندھی گئی اور ان کو کامیاب قرار دیا گیا۔ اب ہم ایک سال میں صرف 8 مہینے میں جو بچے حافظ قرآن ہوئے، ان بچوں کو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وہ بچے آئیں گے اور پگڑی بنوائیں گے اور سند لیں گے۔ میں ان کا نام بہت جلدی میں بولتا ہوں: محمد حسین بن محمد مصطفیٰ، محمد احمد بن محمد اسرار روغلا، عبداللہ بن قاری مجسم سرسلی، مظفر بن قاری معروف ماجری، یحییٰ بن ارقم جئی، محمد ابو طلحہ گادارونا، محمد فرحان بن نواب گھوڑ سما، محمد عیان وسیم دولت پور، حسین نوشاد دہلی، عاطف مرغوب گنگو، عبد المالک انعام کنڈا، ارسلان حسین سہارنپور، عبداللہ اسرائیل چوسانہ، عبدالعدی اسماعیل برسا، ضیاء الرحمن گلشیر عبداللہ، ایشان عقیل نکڑ، عفان بن عثمان پتھر گڑھ، ثاقب بن حافظ عبید اللہ ٹانڈا بادلی، حماد کوثر امبیٹھا پیر، اقدس عبد الغفار امبیٹھا پیر، شعیب مہربان رندیوا، مخاطب توفیق دھانوا، مصطفیٰ عمر دین ابراہیم پورا، معاذ اخلاق دودھ گڑھ، آس محمد منور بلہ مدرہ، ثاقب اقبال پنڈورا، مشرف مستقیم اسماعیل پور، عثمان وکیل جلال آباد۔ یہ 28 بچے جو حافظ قرآن ہوئے، آج ان کے سروں پر دنیا کا تاج سجایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آخرت کے تاج کو بھی ان کے ماں باپ کے مقدر میں رکھے۔ مکمل قرآن پاک ایک نشست میں سنانے والے بچے، وہ ان کی اگرچہ پگڑی پچھلے سالوں میں کچھ کی بن گئی ہے اور کچھ کی اب بنے گی، لیکن مدرسے کی طرف سے ان کو 2-2 ہزار روپے کا انعام دیا جا رہا ہے، جس میں کچھ نقد ہے اور کچھ ان بچوں کو سامان کی شکل میں دیا جا رہا ہے۔ 1500 روپے نقد ایک ایک بچے کو دیے جا رہے ہیں۔ میں ان بچوں کا نام بولتا ہوں، وہ بھی آ جائیں: محمد ثناء اللہ بن قاری محمد شمشاد لاپرا، فردین بن محمد نعیم سہارنپور، صادق حافظ محمد ساجد کپوری، یحییٰ ارقم جئی نگلا، عیان وسیم دولت پور، مشرف مستقیم اسماعیل پور، سہیل انتظار منڈیٹ، عبداللہ بن محمد اسماعیل چوسانہ، فہد بن محمد صلاح الدین ابراہیمی، حسان معروف دمجھیڑی۔ ایک بیٹھک میں قرآن پاک سنانا یہ آسان کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو سلامت رکھے اور ان کو یہ زندگی نورانی اور قرآنی عطا فرمائے۔ ادھر بھی لے آؤ، ادھر بھی لے آؤ، دیر ہو جائے گی، آگے بڑھاؤ ان کو۔
آگے بڑھو، جلدی 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 کرو، جلدی جلدی کرو، جلدی جلدی دو. آپ شروع کر دیں. ہاتھ رکھ دیے سر پہ. جلدی جلدی کرو، نیچے جاؤ سب. ان کو وہ دے دو انعام، ایک بیٹھک والوں کو. تم نیچے جاؤ، دیکھو تیار رکھو، وہاں جاؤ. وہ کر دو نا، ہاتھ رکھوا دے سر پہ، سر پہ ہاتھ رکھو. وہ دو نا، ایک بیٹھک والوں کو انعام دلوا دو، انعام دلوا دو ایک بیٹھک والوں کو. متوجہ ہوں. ہو گیا. محمد کیف بن محمد فراقت بلہ مدرہ، ابو ذر بن محمد سرور اسلام نگر، عبد القوی بن محمد عبد الباسط ممرہ، عبد الصمد بن محمد شمیم امبیٹھا پیر، عبداللہ بن محمد قیصر پنجاب، سہیل بن صوفی الیاس سجوڑ، شاکر بن محمد مستقیم کھیڑا افغان، عمر انعام امبیٹھا پیر، سلمان کوثر ٹڈولی، شاہ فہد راقب ماجری، تابش بن حاجی شوقین نانوتا، عمیر احسان چلکانہ، مزمل عبد القیوم لطیف پور، ابو الکلام ذاکر سالیری، سلمان مرغوب مظفر آباد، معاذ آصف دابکی، انس اکرام سانگا ٹھیڑا، اسماعیل عارف رسول پور، اسعد مصروف کپوری، مدثر آفتاب نائی نگلا، شعیب بن محمد راشد ماجری. جلدی کرو. ہو گیا، بس بعد میں دے. شعبہ حفظ میں شعبہ حفظ میں 3 بچے جو پوزیشن لائے ہیں ان کو 3,000 روپے کا انعام دیا جا رہا ہے. محمد یحییٰ بن ارقم جئی نگلا پہلی پوزیشن،
عبداللہ بن قاری مجسم دوسری پوزیشن، محمد معاذ بن فاضل رسول پور تیسری پوزیشن. بلا لو. ناظرے میں 3 بچے پوزیشن لائے، ان کو پیش کیا جا رہا ہے. محمد ایان بن خالد دودگڑھ پہلی پوزیشن، محمد معاویہ بن عبد الرحیم گادارونا دوسری پوزیشن. تیسری پوزیشن محمد اکمل بن ابراہیم جولا. ہو گیا. اب ایک مدرسے کے اندر دینی تعلیم کا سلسلہ 10 شوال سے شروع ہوتا ہے. 10 شوال سے مسلسل تعلیم شروع ہوتی ہے اور رمضان تک چلتی ہے. حفظ اور ناظرے کے اندر رمضان میں بھی تعلیم چالو رہتی ہے. عربی درجات کے اندر 15 شوال کو ختم ہو جاتی ہے، چھٹی ہو جاتی ہے. لیکن اس پورے 11 مہینے کے عرصے میں یا 10.5 مہینے یا 10 مہینے کا عرصہ ایسا ہے جس میں صرف ایک چھٹی ہوتی ہے جو بقرہ عید کی ہوتی ہے. ششماہی امتحان کی کوئی خاص چھٹی نہیں ہوتی، باقی اور جائزے اور امتحانات کی کوئی خاص چھٹی نہیں ہوتی. بچے مسلسل مدرسے کے اندر رہتے ہیں. مبارکبادی کے مستحق ہیں وہ طلبہ جو طلبہ جب مدرسے کے اندر آتے ہیں تو 1 گھنٹے کی بھی غیر حاضری نہیں کرتے. یہ بڑا ظلم ہوگا کہ ایسے وقت میں ان بچوں کو یاد نہ رکھا جائے. میں ان بچوں کو جنہوں نے سال بھر مدرسے کے اندر ایک بھی چھٹی نہیں کی، میں ان مبارکبادی کے مستحق طلبہ کو بلاتا ہوں، وہ آئیں اور اپنا انعام حاصل کریں. محمد ریحان ولد محمد بلال خانپور، عبید عبدالعلیم جھارکھنڈ، سہیل بن محمد رفیق کشمیری، جنہوں نے ایک بھی غیر حاضری نہیں کی ہے. الحمدللہ یہ بچے ہمارے ہاں جو ہیں موجود ہیں. ان کے علاوہ اسی طرح طیب بن محمد فہیم جلال آباد عربی درجات کے اندر، محمد افتخار محمد ساجد پانی پت، محمد عمر بن محمد ایوب قطب پور، صدب بن محمد غیور پانی پت، اطہر بن محمد اسجد خانپور، عمیر بن محمد محفوظ سہارنپور، ابو ذر بن محمد تصور چکوالی، وسیم بن محمد ظہور بدر العلوم گڑھی دولت چلا گیا ہے، محمد مختار بن محمد خورشید، محمد یحییٰ بن محمد اسرار. ان بچوں میں سے کچھ بچے دارالعلوم میں داخل ہو گئے اور کچھ بچے ادھر ادھر مدرسے میں چلے گئے. انہوں نے پچھلے سال اپنی کوئی غیر حاضری نہ ہو اس کا ریکارڈ قائم کیا. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو سلامت رکھے. ششماہی امتحان میں تجوید میں پوزیشن لانے والے بچے ہیں عبد القوی بن محمد عبد الباسط، ان کو 1500 روپے کا انعام دیا جا رہا ہے. محمد یاسین بن محمد شفیق، حیدر بن محمد خالد، اسی طرح سہیل بن صوفی محمد الیاس، شاکر بن محمد مستقیم،
ابو ذر بن محمد سرور، اسلام نگر۔ ہمارے اس ادارے کے اندر سال پنجم عربی تک کی تعلیم ہے۔ اس سال پنجم عربی کی تعلیم کے اندر بچے کامیاب ہوتے ہیں، اور کامیاب ہونے والے بچے ان کی ہر اعتبار سے حوصلہ افزائی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں ان بچوں کا نام لیتا ہوں جو عربی جماعتوں کے اندر اور فارسی کے اندر پوزیشن لانے والے ہیں۔ محمد ریحان بن محمد شہزاد کھیڑا افغان، محمد شعیب بن محمد اختر بلیا، محمد مبلغ بن محمد محسن تلنگانہ۔ یہ 3 بچے ہیں جو فارسی شعبے کے اندر 98% سے زیادہ نمبر حاصل کرنے والے ہیں۔ شعبہ عربی کے اندر جس میں اول، دوم، سوم، چہارم، پنجم، اس کے اندر ٹاپ کرنے والے بچے ہیں، میں ان کا نام لیتا ہوں۔ مذکر بن محمد شکیل ابراہیم پورا، اویس قربان امبیٹھا پیر، افتخار ساجد پانی پت، سیف عبد الخالق ردیوہ۔ اسی طریقے سے جتنے بھی جائزے ہمارے ہاں ہوئے اور جتنے بچوں نے اس میں 90% سے زائد نمبر حاصل کیے، ان بچوں کو 2,000 روپے کا انعام مل رہا ہے۔ مذکر شکیل ابراہیم پورا، سعد غالب چلکانہ، افتخار ساجد پانی پت، حذیفہ اکرام حسین پور، عبد الصمد یونس باغپت، معروف شوکت کنڈا، سیف عبد الخالق رندیوہ، ریاض گلزار ہماچل، عادل عابد کنڈا، عمر ایوب قطب پور، ساحل عبدالعزیز جھارکھنڈ، حارث اقبال مرزا پور، عارث عارف مظفر نگر، سالم افضال کنڈا، عبد الرحمن سلیم نکڑ، مبلغ محسن تلنگانہ، ریحان شہزاد کھیڑا افغان، شعیب اختر سراج بلیا، نعمان بن مظاہر حسن مظفر نگر، ابو ذر تصور چکوالی، اویس قربان امبیٹھا پیر، اسامہ عابد کھیڑا افغان۔ انہوں نے 90% سے زائد اوسط حاصل کیے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو سلامت رکھے۔ اسی طرح ہمارے اساتذہ کی کوشش رہتی ہے کہ ہمارے عربی کے بچے اتنی صلاحیت پیدا کر لیں کہ ان کا صرف دنیا کے اندر ایک واحد مدرسہ دارالعلوم دیوبند ہے، جہاں قابلیت کی بنیاد پر لوگوں کا، بچوں کا داخلہ ہوتا ہے، اور جو بچہ دارالعلوم دیوبند میں کامیاب ہوتا ہے وہ اپنی صلاحیت، اپنی محنت، اپنی اجتہاد، اپنی کوشش اور جتن سے کامیاب ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی بچے کو اللہ تعالیٰ ایسی صلاحیت دے دے کہ وہ دارالعلوم دیوبند میں اپنے صلاحیت کی بنیاد پر کامیاب ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے اس ادارے کے، آپ کے اس ادارے کے 33 سے زائد بچے اس وقت دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، مختلف شعبہ جات میں۔ اب میں لیٹسٹ جو بچے ہمارے دارالعلوم میں جانے والے ہیں ان کے 3,000 روپے کا نقد انعام کا اعلان کرتا ہوں۔ محمد عامر بن محمد روشن یمنا نگر، محمد احسن بن محمد عتیق سہارنپور، اسعد اللہ محمد عاقل مینپورہ، اطہر بن محمد عزت خانپور، جنید ربانی شمسپور، یحییٰ اسرار کھیڑا، عبد الوارث عارف مظفر نگر۔ یہ بچے آئیں اور اپنے 3,000 روپے کا انعام لے لیں، لیکن یہ کہنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ مبارکبادی ہے، آپ اس مدرسے کے معاون ہیں اور اس مدرسے سے محبت رکھتے ہیں کہ ہمارے یہ بچے جو دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے ہیں، ابھی صبح ہی ہم نے ان کو کار میں سوار کر کے روتا بلکتا ہوا ان کو روانہ کیا، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے آج تک جب سے داخلہ ہوا ہے دارالعلوم میں ایک بھی غیر حاضری نہیں کی ہے، اس لیے ہم آج کے اس پروگرام میں شرکت نہیں کر سکتے۔ وہ صبح ہی گھنٹہ لگنے سے پہلے کار میں سوار ہو کر بادل ناخواستہ دارالعلوم دیوبند چلے گئے اور اپنے سبق کو اٹینڈ کر رہے ہیں۔
میں بہت جلدی کر رہا ہوں اور یہ بتلانا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہمارے علاقے کے اندر مختلف مسجدوں کے اندر مکاتب چلتے ہیں. شبینہ رات کو پڑھتے ہیں بچے مغرب کے بعد یا فجر کے بعد پڑھتے ہیں، اور بچے اور بچیاں امام صاحب کے پاس آتے ہیں، اور امام صاحب بیچارے 1 گھنٹے میں کیا پڑھائیں گے؟ وہاں پر مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اور امام صاحب کچھ دیر میں آتے ہیں، یا وہ آتے نہیں، یا وہ کسی اور کام میں رہتے ہیں، وہ بچے کھیل کود کر کے مسجد سے چلے جاتے ہیں. الحمدللہ ہمارے اکابرین نے 60-70 سال پہلے دینی تعلیم کا ایک نظام قائم کیا، اور اس وقت دینی تعلیم کے رسائل 60 سال پہلے لکھے گئے، اور ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے، جمعیت علماء کے اکابرین نے اس کو رواج دینے کے لیے اس دینی تعلیم کے رسائل کو عام کیا، لوگوں نے اس سے فائدہ حاصل کیا. آج الحمدللہ اس کو اور اپڈیٹ کیا گیا، اور ہمارے مدارس کے مکاتب کے اندر جو یہ صباحی اور مسائی جو یہ چل رہے ہیں مکاتب مسجدوں کے اندر، ان میں ہم نے اس کا تعارف کرایا، اور اپنے علاقے کی مسجدوں میں ان اماموں کی رغبت سے جو ہمارے آس پاس 10 کلومیٹر کے ایریے کے اندر جو مساجد ہیں اور ان میں مکاتب چل رہے ہیں، ان کو راضی کیا، ان کو سمجھایا، ان کو بتلایا، اور یہ کہا گیا کہ اس دینی تعلیم کے جو رسائل ہیں ان سے ہمیں فائدہ حاصل کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو ضروری دین کی تعلیم، توحید کی، رسالت کی اور ایمانیات و اعمال کی ضروری دینی تعلیم سے روشناس کرانا چاہیے. قرآن پاک تو آپ پڑھا دیتے ہیں، لیکن ان بچوں کے اندر دین، ایمان، توحید اور رسالت اور اعمال کیسے آئے گا؟ اس لیے ہم نے کہا کہ ہم آپ کے بچوں کو کتابیں بھی فری دیں گے، بستہ بھی فری دیں گے، قلم بھی فری میں دیں گے، اور کاپیاں بھی فری میں دیں گے. آپ ہمارے مکتب سے جڑیے اور اپنے بچوں کو نظام کے مطابق چلائیے. چنانچہ ہم نے وعدے کے مطابق ان کو کتابیں بھی فری دیں، ان کو بستے بھی فری میں دیے، اور ان کو پینسل اور کٹر بھی دیا، اور دینے کے بعد ان کی نگرانی کی. روزانہ ایک آدمی ان کے مکتب میں جاتا اور ان کی جو پڑھائی ہوئی چیز ہوتی اس کی جانچ کرتا ہے، پڑتال کرتا ہے، شکشا دیتا ہے، ان کو بتلاتا ہے اور ان کو توجہ دلاتا ہے. چنانچہ میں مبارکباد دیتا ہوں ہمارے ان مکاتب کے ذمہ دار ائمہ کو جنہوں نے توجہ دی اور اپنے بچوں کو ایسا کامیاب بنایا. ہم نے ان کو ٹارگیٹ دیا کہ آپ 90% سے اوپر آپ کے بچے جائزے اور امتحان کے اندر کامیاب ہونے چاہیے. ہم آپ کو انعام دیں گے اور آپ کی بھی حوصلہ افزائی کریں گے اور بچوں کو بھی انعام دیں گے. چنانچہ کئی ہزار بچوں میں سے 100 سے زائد بچے ایسے نکل کر آئے جنہوں نے الحمدللہ ان مکاتب کے اندر دینی تعلیم کو حاصل کیا اور کامیاب ہوئے. ان میں سے اکثریت ہماری چھوٹی چھوٹی بچیوں کی ہے، اور وہ بچیاں ہمارے روکنے کے باوجود اس پنڈال کے اندر یہاں آ گئی ہیں، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنا انعام حاصل کریں گے. چنانچہ وہ فہرست تو بہت لمبی ہے، لیکن میں 3 بچیوں کا نام لیتا ہوں. وہ بچیاں آئیں، اور اگر چھوٹی ہیں، اگر بڑی ہیں تو ان کے والد یا امام صاحب آ جائیں اور انعام حاصل کریں. سب سے پہلی پوزیشن کاشفہ جو صاحبزادی ہیں فرقان صاحب کی، وہ آئیں اور آنے کے بعد اپنا انعام حاصل کریں. پہلی پوزیشن. یہ نواز پور گاؤں کے مکتب کی مسجد ہے. اسی طرح میں نام بول دیتا ہوں، بچی کو دے دیا جائے گا. محمد سمیر بن محمد عرفان، دوسری پوزیشن. تیسری پوزیشن محمد یحییٰ بن محمد ذیشان خان، یہ تیسری پوزیشن. اس کے علاوہ اور بچیوں کے نام ہیں، وہ سب بچیاں اپنے اپنے انعامات کو حاصل کر لیں گی. وہ بچے جو 90% سے اوپر نمبر لائے ہیں وہ اپنا
انعام حاصل کر لیں گی. ان میں بچیے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، وہ 100 سے زائد ہیں. ان کا انعام یہیں اسٹیج پر ہے، وہ لے کر جائیں. ان کو انعام دے. میں ضروری یہ سمجھتا ہوں کہ ان مکاتب کے اندر جو لوگ محنت کر رہے ہیں ان کی بھی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. چنانچہ جو ائمہ حضرات ہم سے جڑ کر محنت کر رہے ہیں، ایک بڑی رقم ہم ان کو دے رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ وہ اس مکاتب کے نظام کے اندر ہمارا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں. مدینہ مسجد کے امام صاحب، مدینہ مسجد ہرپال، مسجد بمیالہ، مدرسہ تعلیم القرآن کھیڑا افغان، جامع مسجد سرسلی خرد، جامع مسجد کپوری، عائشہ مسجد نواز پور، جامع مسجد جاجوا، مدینہ مسجد سرسلی کلاں، جامع مسجد مچھریڑی، جامع مسجد ہرپال، عبداللہ شاہ مسجد اسلام نگر، تیلیان مسجد دھورالا، یہ ائمہ حضرات آئیں اور اپنا انعام حاصل کر لیں. بس 2 رہ گئے. اب جو طلبہ یہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ الحمدللہ طلبہ اور طالبات جو 10ویں پاس کرتی ہیں، 12ویں پاس کر رہی ہیں، ان بچوں اور بچیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. سب سے پہلے 10ویں کلاس میں پوزیشن لانے والے بچی ہیں، ان کو وہیں پر انعام مل جائے گا. وہ ذمہ دار جو ہے وہ لوگ لے کر جائیں گے، یا ان کے والد آئے ہوں وہ لے لیں. نور صبا، عرشی، فاطمہ خان، ان کے والد آئے ہوں تو یہ پہلی پوزیشن، دوسری پوزیشن، تیسری پوزیشن والے اپنا انعام لے لیں. اسی طرح 12ویں کی بچی ہیں تبسم، فاطمہ، مسکان، یہ بچیوں کا اسکول جو 12ویں تک چل رہا ہے اور الحمدللہ اس ادارے کی نگرانی میں چل رہا ہے، ان بچیوں نے اس دینی ماحول میں اور خالصتاً ٹوٹل 100% لیڈیز اسٹاف کے اندر ان بچیوں نے تعلیم کو حاصل کیا اور پوزیشن لائیں. 10ویں کے اندر اور 12ویں کے اندر ان کو انعام دیا جا رہا ہے. آخری چیز، اب سلسلہ ہمارے اکابرین کی طرف سے گفتگو کا ہوگا. میں آخری طور پر یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو مدارس ہیں ان کے اندر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کا نظام ہے. اس دنیاوی تعلیم کے اندر جو بچے کامیاب ہونے والے ہیں ان میں الحمدللہ ہمارے ادارے سے 57 بچوں نے 10ویں پاس کی اور 13 بچوں نے 12ویں پاس کی. وہ کیونکہ وقت کم ہے وہ اپنے پرسنٹیج کے حساب سے انعام لے لیں گے. لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں جو مدرسے ہیں ان مدرسوں کے اندر اسکول کی تعلیم کا سسٹم جو چل رہا ہے، اس اسکول کی تعلیم کے اندر جو پڑھانے والے ماسٹر حضرات ہیں ان ماسٹروں کے اندر صلاحیت کیا ہے، اس کے لیے ان کی تربیت کا نظام ہمارے ڈاکٹر عبد القادر صاحب شاہین اکیڈمی کے، جنہوں نے ہمارے ضلع پر خاص توجہ دی اور ہمارے مشورے کو مانا اور مان کر یہاں پر تربیت کا نظام چالو کیا. مدارس بڑے بڑے اداروں نے اپنے ماسٹر حضرات اس ادارے کے اندر بھیجے اور یہاں پر ان کا تربیتی نظام 10 دن کا، 15 دن کا، 20 دن کا چلا اور الحمدللہ اس میں جو ماسٹر حضرات کامیاب ہو کر سامنے آئے ہیں میں ان کا نام بولتا ہوں. پہلی پوزیشن ماسٹر محمد شاہزیب ندیم صاحب، مدری مدرسہ امبیٹا پیر، ضلع سہارنپور. دوسری پوزیشن ماسٹر مبارک احمد صاحب، مدرسہ کنز العلوم ٹڈولی. تیسری پوزیشن ماسٹر محمد مبارک علی صاحب، مدرسہ اسلامیہ محمدیہ کنڈا کلاں. یہ ہے ضلع سہارنپور کے مدرسوں کے ماسٹر. اور ضلع مظفر نگر کے ماسٹر محمد ناصر صاحب، مدرسہ دارالعلوم حسینیہ تاولی مظفر نگر. ماسٹر محمد آصف صاحب، مدرسہ تجوید القرآن 30 فٹا مظفر نگر. ماسٹر محمد شاہزیب صاحب، جامعہ دارالعلوم
رحیم یا دبھیڑی. کیش ان کو انعام دیا جا رہا ہے. پہلی پوزیشن والے کو 3,000، دوسری پوزیشن والے کو 2,000، تیسری پوزیشن کو 1,000. باقی اپنا سرٹیفکیٹ بعد میں لے لیں. اب پروگرام ہمارا اختتام کو پہنچ گیا ہے اور ہم اب درخواست کرتے ہیں اپنے مہمان جو بہت دور سے آئے ہیں، مولوی محمد حذیفہ صاحب